السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو گینڈے سے متعلق ہے۔ گینڈا ناظرین یہ انتہائی طاقتور اور خطرناک جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی 5 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق افریقہ سے ہے، جبکہ باقی 3 اقسام جنوبی ایشیا میں پائی جاتی ہیں۔ 5 میں سے 3 اقسام یعنی جاون، سماترا اور کالا گینڈا انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم اس کے خطرناک ہونے کے باوجود اس کی نسل تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ خصوصاً بھارت میں اس کی تعداد 2700 سے بھی کم رہ گئی ہے، جبکہ سفید گینڈا بھی کمیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو بھی ان جانوروں میں شامل کر لیا گیا ہے کہ جن کی نسل کو خطرات لاحق ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 14,500 سفید گینڈے موجود ہیں۔ افریقہ میں اس کے سینگ تقریباً $1100 فی کلو میں فروخت کیے جاتے ہیں، جس سے اس کی نسل کو خطرہ درپیش ہے۔ اس لیے اس کو عالمی اداروں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گینڈا جانوروں کے اس قبیل سے تعلق رکھتا ہے جو نہایت جسیم اور تنوع مند ہوتے ہیں۔ نباتات خور ہونے کے باوجود اس کا کم از کم وزن 1 ٹن تو ہوتا ہی ہے، جبکہ اس کی کھال اس کی ڈھال کا کام بھی دیتی ہے، اور اس کی کھال کی کم از کم موٹائی 1.5 سینٹی میٹر سے 5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ گینڈوں کی 5 اقسام ہیں اور زیادہ تر ایک دوسرے سے مختلف علاقوں میں رہتی ہیں۔ یہ گزشتہ 5 کروڑ برسوں سے کرۂ ارض پر رہ رہے ہیں۔ گینڈوں کا شمار تاک انگشتہ میملز کا وہ خاندان ہے ان میں ہوتا ہے۔ یہ میملز کا وہ خاندان ہے جس کی غذا نباتات ہوتے ہیں۔ معدہ نسبتاً سادہ ہوتا ہے اور کھر کے حصے تاک ہوتے ہیں، یعنی 1 یا پھر 3۔ دیگر تاک انگشتہ میں گھوڑے، زیبرے اور گدھے شامل ہیں۔ ان میں عجیب الخلقت میمل تاپیر بھی شامل ہیں۔ بڑا جسم، کھڑا ہونے اور چلنے کا مخصوص انداز اور تھوتنی پر 1 یا 2 سینگ گینڈوں کی پہچان ہے۔ گینڈے بڑے جسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دماغ غیر معمولی چھوٹا ہوتا ہے۔ بڑے گینڈوں میں بھی دماغ کا وزن 1.5 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنے بڑے ہاتھی کی نسبت 5 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ چھوٹا دماغ ان جانوروں میں عام ہے جن میں شکاری حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کی جسمانی استعداد ہوتی ہے۔ مثلاً ان کا جسم بختر بند ہوتا ہے۔ گینڈوں کی 5 اقسام تاحال باقی ہیں۔ یہ سفید گینڈا، سیاہ گینڈا، انڈین گینڈا، جاوی گینڈا اور سماٹری گینڈا ہیں۔ سب سے بڑی قسم سفید گینڈا ہے، جس کی 2 ذیلی قسمیں جنوبی سفید گینڈا اور شمالی سفید گینڈا ہیں۔ جنوبی سفید گینڈا افریقہ کے انتہائی جنوبی علاقوں میں رہتا ہے اور شمالی سفید گینڈا وسطی افریقہ میں۔ جنگل میں جنوبی سفید گینڈوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان کے نروں کا وزن 2 ٹن ہوتا ہے۔ شمالی سفید گینڈا معدوم ہونے کے قریب ہے۔ یہ گینڈے اب چڑیا گھروں میں اور محفوظ قدرتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس گینڈے کو سفید یا وائٹ کیوں کہتے ہیں۔ شاید یہ ولندیزری لفظ وج کی ایک شکل ہے جس کے معنی چوڑے ہونے کے ہیں، یا پھر اس کے سینگ کے رنگ کی بدولت یہ نام پکارا جاتا ہے، جو گینڈوں کی دوسری اقسام کی نسبت ہلکا ہوتا ہے۔ سیاہ گینڈے دراصل بھورے یا سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ جنوبی اور وسطی افریقہ میں کثرت سے ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد جنوبی سفید گینڈوں کی نسبت آدھی رہ گئی ہے۔ ان کا وزن 2 ٹن سے خال ہی بڑھتا ہے، اور سفید رشتہ داروں کے برعکس یہ گھاس نہیں جھاڑیاں کھاتے ہیں۔ ان کی متعدد ذیلی اقسام بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب انٹرنیشنل یونین آف دی کنزرویشن آف نیچر کے مطابق صرف 3 رہ گئی ہے، اور یہ تمام معدوم ہونے کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ انڈین یا بڑے سینگ والا گینڈا، یہ بھارت اور پاکستان میں کبھی بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا تھا، لیکن شکار اور اس کے رہنے کے علاقوں کی تباہی دونوں کے اثرات کے سبب اس کی تعداد آج سے صرف 4,000 کے قریب رہ گئی ہے۔ پوری طرح نبوغ پانے والے جانے انڈین گینڈے کا وزن 3 سے 4 ٹن ہوتا ہے، اور اس کی پہچان لمبے، موٹے اور سیاہ سینگ ہیں۔ قیمتی ہونے کی وجہ سے غیر قانونی شکار کرنے والے ان گینڈوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ پہلے گینڈے تھے جو یورپ میں دیکھے گئے۔ ایک کو 1515 میں بحری جہاز سے لسبن لایا گیا۔ اپنے قدرتی ماحول سے دور ہونے کے باعث یہ جلد مر گیا۔
एक और इंडियन गैंडा 1683 में इंग्लिस्तान पहुंचा। जावी गैंडा ये दुनिया के नायाब मैमल्स में से है और जावा के मगरबी किनारे पर चंद दर्जन के करीब पाए जाते हैं। ये इंडियन गैंडों के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनका जिस्म और सींग छोटे हैं। इनका गैर कानूनी शिकार इतना हुआ कि मादूम होने के नजदीक पहुंच गए। ये इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशिया में कसरत से पाए जाते थे और इनकी तादाद में कमी का एक बड़ा सबब जंग वियतनाम है, जिसमें होने वाली बमबारी और एजेंट ऑरेंज से नबातात के जहर आलूद होने से इनके रहने के इलाके तबाह बर्बाद हो गए। समाट्री गैंडा ये भी इतने ही खतरे में है जितने के जावी गैंडे। किसी जमाने में ये इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशिया में कसरत से पाए जाते थे। इन बालिग गैंडों का वजन 2000 पाउंड से कभी कभार ही बढ़ता है। ये दौरे हाजिर के सबसे छोटे गैंडे हैं। किस्म के लिहाज से इनका आबाई वतन सब सहारा अफ्रीकी सहराए आजम के जनूब का इलाका जनूब मशरकी एशिया और बर्रे सगीर है। ये मुख्तलिफ तरह के इलाकों में रहते हैं, जिनमें बरसाती, नीम बरसाती, घास के मैदान, झाड़ी वाले इलाके और सहरा शामिल हैं। गैंडे नबातात खोर हैं, लेकिन इनकी ग़िज़ा का ताल्लुक इनके रहने के इलाके से होता है। समाट्रा और जावा के गैंडे बरसाती इलाकों के नबातात खाते हैं, जिनमें बाज़ फल भी शामिल हैं। सयाह गैंडे जड़ी बूटियां और झाड़ियां खाते हैं। इंडियन गैंडे घास और आबी पौधे दोनों खाते हैं। जागते हुए वो अपना ज्यादातर वक्त खाने में गुजारते हैं। ये दिन और रात दोनों वक्त जाग सकते हैं और इसका इन्हिसार मौसम पर होता है। अगर मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा सर्द हो तो ये पानी के नजदीक रहते हैं। अगर दुनिया में कोई ऐसा मकाम है जहां इंसान चाहेगा कि इसे नहीं होना चाहिए, तो वो है हड़बड़ाकर दौड़ते हुए गैंडे का रास्ता। ये जानवर खौफ महसूस करने में 30 मील फी घंटा की रफ्तार से टकरा सकता है। गैंडों की नजर दूसरे जानवरों की निस्बत कमजोर होती है, इसलिए भी इनके रास्ते में आना बुरा साबित हो सकता है। गैंडे तन्हाई पसंद होते हैं और इनमें सबसे करीबी रिश्तेदार माँ और बच्चे ही का होता है। नाजरीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो गैंडे से मुतालिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।